بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا یہ تیسرا سیشن ہے۔ عنوان ہے کہ اسلام کیا ہے، یعنی ہم اپنے اس سلسلے میں یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے، کیسا مذہب ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ پہلے دو سیشنز کے اندر آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ اسلام کے احکام کو جاننے کے لیے علماء نے کل اسلامی احکام کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک عقائد، دوسرے عبادات، تیسرے معاملات، چوتھے معاشرت اور 5ویں اخلاقیات۔ یہ 5 شعبے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان تمام شعبوں پر عمل کر لے، ان کے اندر آنے والی تفصیلات کو جان لے اور ان کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے تو وہ واقعتاً پورے اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اور یہ آیت جو ابھی خطبے میں پڑھی گئی کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس آیت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ دوسرے سیشن میں یہ بات بہت اچھے سے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کن کن چیزوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو مانیں، اور دوسری بات ہے کہ ایک اللہ کو مانیں۔ آج دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں بستی ہیں، چاہے اس کا جو مذہب ہو، شرط یہ ہے کہ کوئی مذہب ہو، مذہب ہونا ضروری ہے۔ اب خواہ وہ کسی بھی سوچ کے لوگ ہوں، ہر ایک یہ مانتا ہے کہ دنیا کو بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے، کریٹر، خالق کوئی ضرور ہے۔ اب اس کو ماننے کا طریقہ الگ ہے، یہ اس ڈھنگ سے مانتا ہے، وہ اس ڈھنگ سے مانتا ہے، اس کا اپنا ماننے کا نظریہ الگ ہے، اس کا سوچنے کا طریقہ الگ ہے، لیکن مانتے سب ہیں۔ کچھ لوگ ہیں آٹے میں نمک کے جیسے، جنہیں ہم دہریے کہتے ہیں، ایتھیسٹ کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب ان لوگوں سے جب بات کی جاتی ہے، وہ اپنے عقلی دلائل پیش کرتے ہیں۔ ہمارے علماء نے بہت سے مواقع پر ان کو خاموش کرایا ہے۔ ہمارا عنوان یہاں ان دلائل پر بحث کرنا نہیں ہے، ہم صرف سرسری طور پر، بنیادی طور پر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ البتہ چونکہ ذہن میں یہ خلجان آ سکتا ہے، ذہن میں شک پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو نئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سائنس کی دنیا کے ماہر ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ہو؟ تو اس چیز کو دلائل میں جائے بغیر اپنی تھوڑی سی عقل کا، کامن سینس کا آپ استعمال کریں تو آپ کی عقل خود فیصلہ کرے گی کہ نہیں، کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، اور کوئی تو ہے جو ہم سب کو اور اس پورے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے۔ چنانچہ آپ غور کریں، بارش کا نظام آپ کو بتائے گا کہ یہ محض اتفاق اور تکا نہیں ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی گرمی جب پانی سے ٹکراتی ہے، سمندر کے پانی سے، جھیلوں اور دریاؤں کے پانی سے، اور اس گرمی سے پانی کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے، بھاپ بننا شروع ہوتی ہے، اس کے اندر بخارات اٹھتے ہیں، وہ بخارات اوپر جانے کے بعد بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں،
اور ہوتے ہوتے تھوڑے تھوڑے آہستہ جب آگے بڑھتے ہیں تو بہت سے بخارات بنتے ہیں، بہت سا بھاپ ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے، بادلوں کے اندر بوجھ ہوتا ہے، اور پھر وہ بادل کسی جگہ پر جا کر اس پانی کو برسا دیتے ہیں۔ آپ غور کریں، یہ پانی سمندروں سے، دریاؤں سے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد بادلوں میں گیا، اور بادلوں سے زمین پر آیا، اور زمین پر آنے کے بعد کہیں پینے کے لیے استعمال ہوا، کہیں کھیتوں میں گیا، اور کہیں واپس نالوں میں اور نہروں کے اندر اور دریاؤں کے اندر چلا گیا، واپس پھر اسی سمندر میں جا کر کے گرا، اسی سمندر سے پھر واپس وہی سورج کی گرمی اس کو لگی، اور پھر وہی بھاپ بنی، اور پھر وہی بخارات آسمانوں میں گئے، اور جانے کے بعد واپس بادل بن کر کے برسنا شروع ہو گئے۔ یہ پورا سسٹم ایسے چلتا ہے کہ وہی پانی گھوم کر واپس ہماری ضرورت بھی پوری کر دیتا ہے، اور جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے وہ واپس وہی سمندر میں جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسانی ضرورت کے بقدر اللہ نے فرمایا ہے ہم بارش برساتے ہیں، ہم آسمانوں سے اپنے رحمت کو برساتے ہیں، لیکن اتنی جتنے کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ پورا نظام ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہے۔ آپ اس پورے نظام میں غور کریں، سمندر کے اندر جو پانی تھا کھارا تھا، نمکین تھا، وہی پانی جب آسمانوں میں گیا، بادلوں میں گیا اور بارش کی شکل میں برسا، وہ پانی میٹھا تھا۔ سمندر کے پانی کو آپ پیتے، نہ وہ پانی آپ کی ضرورت کو پوری کرتا، بلکہ ہو سکتا ہے کچھ وقت کے بعد آپ بھی باقی نہ رہتے، اور وہی پانی جب بارش کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے تو میٹھا پانی ہماری ضرورت کو پوری کرتا ہے، ہمارے لیے مفید ہوتا ہے۔ یہ پورا ایک نظام ہے۔ اس نظام کو آپ سمجھنا چاہیں اپنے گھر میں غور کریں، ایک برتن کے اندر پانی ڈالیں، اس پانی کے اندر آپ نمک ڈالیں، اور دونوں کو ایک ساتھ پکائیں، اور پکاتے پکاتے اس برتن کے اوپر کوئی ڈھکن، کوئی چیز اس کے اوپر رکھیں۔ جب پانی ابلنا شروع ہوگا اور یہ بھاپ پانی کے یہاں سے اٹھیں گے، پانی کے اندر انگلی ڈال کر آپ چیک کریں، آپ کی انگلی پر نمک کا ذائقہ ہوگا، لیکن اس ڈھکن کے اوپر آنے والے پانی میں انگلی لگا کر کے آپ چیک کریں، اس کے اندر نمک کا ذائقہ نہیں ہوگا۔ یہ نظام اللہ نے بنایا ہے۔ کیسے بنایا ہے؟ ایسے بنایا ہے کہ پانی جو ہلکا ہے، جس کے اندر وزن نہیں ہے، اس کو اللہ نے اوپر اٹھا دیا، اور نمک جس کے اندر پانی کی نسبت کچھ وزن تھا، اس کو اللہ نے وہیں باقی رکھا۔ اور یہ نظام ایسا نہیں ہے کہ یہ اتفاق سے ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے پورے کے پورے پانی کو جو بارش کے ذریعے برس رہے پورے کو نمکین بنا دیتے۔ یہ نظام ہم نے رکھا کہ ایک چیز اڑ رہی ہے بھاپ کے ذریعے سے اور دوسری چیز نہیں اڑ رہی ہے۔ آپ غور کریں، کپڑے کو آپ نے دھلا، صابن سے دھلا، سرف سے آپ نے دھلا، اور دھلنے کے بعد اس کو سکھا دیا۔ آپ نے دھلنے کے وقت صفائی کا زیادہ دھیان نہیں رکھا، بعد میں اس کپڑے سے صابن کی بو آتی ہے، پانی باقی نہیں رہتا، صابن باقی رہتی ہے۔ تو یہ نظام اللہ نے بنایا، اور یہ سلسلہ اور یہ سرکل ایسے ڈھنگ سے چلایا کہ ہماری ضرورت بھی پوری ہوتی رہتی ہے، اور پانی بھی ہمیں مسلسل ملتا رہتا ہے، اور جو ضرورت سے زیادہ پانی ہے وہ زمین پر رہ کر ہمارے لیے پریشانی کا ذریعہ نہیں بنتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز اور ہے جس کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ نظام بھی محض اتفاق نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے اوپر پھول آتے ہیں، اور پھول آنے کے بعد اسی پھول سے پھل بنتے ہیں، اور جب پھل بن جاتے ہیں تو اس کے اندر ایک بیج ہوتا ہے، اس بیج کو ہم زمین میں ڈالتے ہیں، اور جب زمین میں وہ بیج دب جاتا ہے، پانی اس کو ملتا رہتا ہے، تو بیج پھولتا ہے، پھولنے کے بعد پھٹتا ہے، اور پھٹنے کے بعد ایک ہلکا سا پودا باہر آتا ہے۔ اب سورج کی گرمی اور مٹی کی جو غذائی اجزاء ہیں مٹی کے، وہ اسے طاقت دیتے ہیں، اور طاقت دینے کے بعد ہلکا سا پودا جو نکل کر باہر آیا تھا بڑے درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، اور بڑے درخت پر پھر واپس وہی پھلانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سرکل ہے، ہماری پھلوں کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ ختم بھی نہیں ہوتا ہے۔ انسان کی پیدائش، اس کے اندر آپ غور کریں، وہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نے انسان کو باقی رکھنے کے لیے یہ نظام بنایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی چند آیتیں ہیں، ان کے اندر آپ غور کریں، اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے
مٹی کے اجزاء کو جوڑ کر کے ان کا جو نچوڑ تھا اس سے ہم نے پیدا کیا ہے۔ پہلا مرحلہ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ دوسرا مرحلہ پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ یعنی ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں نطفہ بنا کر کے رکھ دیا۔ دو مرحلے۔ تیسرا مرحلہ اللہ نے فرمایا پھر اس نطفے کو ہم نے علقہ یعنی جمے ہوئے خون کی شکل دی۔ پھر اس جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا۔ پھر اس گوشت کے لوتھڑے کے کچھ حصے کو ہم نے ہڈی کی شکل دی، ہڈی، اور پھر اسی ہڈی پر ہم نے گوشت چڑھایا، اور جب یہ گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ بن گیا ثم انشأناہ خلقا آخر، اب ہم نے ایک نئی مخلوق بنا کر دنیا کو دے دی۔ اللہ فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ کی ذات جو سب سے بہترین خالق ہے۔ اس کے بعد اللہ نے پھر فرمایا ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا، اسی میں واپس لوٹائیں گے، اور ایک بار پھر تمہیں اسی سے نکالیں گے۔ یہ انسان کی پیدائش کا سرکل ہے۔ انسان پیدا ہوا، پیدا ہونے کے وقت کن چیزوں سے؟ مٹی سے، اور مٹی سے تیار ہونے والے منی کے قطرے سے، نطفے سے، اور یہ نطفہ آہستہ آہستہ چل کر ایک مکمل انسان بناتا ہے، اور وہ انسان بننے کے بعد پھر واپس ایک نطفہ آتا ہے، اور پھر اس سے ایک انسانیت کی نسل جو ہے آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اللہ نے یہ نظام بنایا جس کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں کو اس دنیا میں باقی رکھا ہے۔ آپ اس کے اندر غور کریں، اللہ نے یہاں دو چیزیں سمجھائی۔ ایک یہ کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اس طریقے سے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا ہم انسان کو قبر میں لے جانے کے بعد جب وہ دفنا دیا گیا، مر گیا، مٹی ہو گیا اور ختم ہو گیا، تمہاری نظر میں دوبارہ اس انسان کو پیدا کریں گے۔ دو دعوے، ایک انسان کی پیدائش کا یہ سرکل ہمارا بنایا ہوا ہے، اور انسان کو ہم دوبارہ پھر پیدا کریں گے اسی انسان کو۔ میڈیکل سائنس یہاں تک پہنچی کہ اس نے یہ تمام انسانی پیدائش کے مراحل کو تسلیم کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہوتا ہے، واقعہ ہے۔ یعنی قرآن کا یہ دعویٰ جو 1400 سال پہلے تھا، اس دعوے کو ہم نے مانا، لیکن اس وجہ سے کہ میڈیکل سائنس نے اس کو اپروو کیا ہے۔ دوسرا دعویٰ کہ ہم دوبارہ انسان کو بنائیں گے، یہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ انسان کی عقل ابھی وہاں تک پہنچی نہیں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے تو یقیناً ایسا ہو کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور وہ ضرور اپنے وعدے کو ثابت کرتا ہے۔ غرض یہ انسان کی پیدائش کا ایک سرکل ہے، درختوں پر پھول، پھل، اور ان کے ذریعے سے آہستہ آہستہ پھر واپس اسی درخت کی شکل بن جانا، یہ ایک سرکل ہے۔ بادلوں سے بارش، اور بارش سے پھر واپس اسی سمندر میں جا کر کے پانی کا گرنا، اور اسی سے پھر بھاپ کا بننا، یہ پورا ایک سرکل ہے۔ یہ نظام اتفاق تو نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ غور کریں، ایک انسان کے نطفے سے 4 بچے وجود میں آتے ہیں، ان میں سے 2 کی نسل آگے بڑھتی ہے، 1 کی نسل یا 2 کی نسل آگے نہیں بڑھتی ہے۔ اگر یہی نظام ضروری ہے، یہی فطرت ہے کہ ایک کی پیدائش یوں ہو رہی ہے اور ایسے ہی چلتی رہتی ہے، تو پھر ایک انسان کی نسل آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہے؟ ایک درخت کے 10 بیج آپ نے بوئے ہیں، اور ان 10 بیج میں سے 4 نے پھل دیا ہے، 4 کا نتیجہ نکلا، درخت اور پودے ان سے اگے ہیں اور باقی سے اگے نہیں ہیں۔ کام پروسیس آپ نے پورا کیا تھا، نیچر وہاں جیسے یہاں تھا ویسے ہی وہاں تھا، لیکن ایک کے اندر بڑھوتری ہوئی، دوسرا رک گیا۔ تو یہ نظام بتاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات تو ہے جو اس نظام کو کنٹرول کرتی ہے، اسی ذات کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ غرض یہ کہ ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ کائنات اور دنیا کا یہ نظام نہ خود بنا ہے اور نہ خود سے چل رہا ہے، اللہ ہے جس نے بنایا ہے اور جو اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب ہمیں آگے کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کے بارے میں یقین کرنے کی ہے، اور ان چیزوں پر ایمان لانا یہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم یقین کریں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری زندگی گزارنے کے سامان اللہ نے دیے ہیں، ہمیں جینے کا سلیقہ اللہ نے دیا ہے، ہماری ضرورتیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، اور ان ضرورتوں کو پوری بھی اللہ کرتا ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کا وجود یقینی ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہے یا نہیں، اس کو ذہن سے نکال دیں۔
اسی طریقے سے کبھی کوئی زمانہ ایسا ہے جس میں اللہ نہیں رہے گا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہر بڑی خوبی اور ہر کمال کی صفت، ہر ایسا عمل جو خوبی کو ظاہر کرتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اور ہر قسم کی کمی، کمزوری اور ہر قسم کے عیب سے اللہ پاک ہے۔ اللہ کا علم ایسا کامل اور مکمل ہے کہ ساری کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہونا ممکن ہے وہ سب اللہ کی قدرت کے تحت ہے۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ساری کائنات اسی کی مرضی اور اسی کے ارادے سے وجود میں آئی ہے۔ وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، سب کی باتیں سننے والا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، بے مثل ہے، اس پوری کائنات کو تنہا بنانے والا ہے، اس نظام کو تنہا چلانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ عبادت کا یعنی دل و جان سے، عاجزی اور عظمت کے ساتھ جس کے سامنے جھکا جائے، اس چیز کا حقدار صرف اللہ ہے۔ وہی ہے جو بیمار کو اکیلا شفا دیتا ہے، اس کے علاوہ شفا دینے کے اسباب ہیں۔ ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جائیں گے، جو وہ علاج کریں گے، وہ علاج شفا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ شفا ملے گی یہ نہیں ہے، فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ اسی لیے ایک ہی ڈاکٹر سے ایک مریض کو شفا ملتی ہے، اسی ڈاکٹر کی اسی دوائی سے دوسرے مریض کو شفا نہیں ملتی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ کنٹرول کرنے والی ذات کوئی اور ہے، یہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ مخلوق کو روزی اللہ عطا کرتا ہے، مخلوق کی تکلیف کو دور اللہ کرتا ہے۔ اس کی شان قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف یہ فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جسم یا کسی عام چیز کی طرح نہیں ہے، اس کی کوئی شکل یا کوئی صورت نہیں ہے۔ جیسے انسانوں کی یا دوسری مخلوقات کی کوئی نہ کوئی شکل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی شکل سے، کسی بھی جسم سے، اس طرح کے کسی بھی وجود سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی سمت میں، ادھر یا ادھر ایسے کسی سمت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی ٹائم کے ساتھ قید نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہوتی ہے جن کا جسم ہو، محدود ہو، لمیٹڈ ہو، اور اللہ تعالیٰ لا محدود ہے۔ وہ سب سے الگ ہے، سب پر غالب ہے، ہر چیز سے بلند و برتر ہے۔ ہم جیسے انسان وقت اور جگہ کے پابند ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، نہ وہ وقت کا محتاج ہے نہ جگہ کا۔ وہ اپنے عظیم عرش پر ہے، اس طریقے پر جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ جنت میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوگی جو اس وقت جنتیوں کو عطا کی جائے گی۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے تو نے یہ کیوں کیا۔ مجھ سے، آپ سے سوال ہو سکتا ہے تو نے یہ کیوں کیا ہے، وہ سب سے سوال کر سکتا ہے لیکن اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی شخص اللہ کے اوپر کوئی چیز واجب کر دے، تجھے یہ کرنا پڑے گا، اللہ پر کوئی کسی چیز کو واجب نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے اپنے رحمت سے کچھ چیزیں اپنے ذمے کی ہیں، اللہ نے چونکہ وعدہ کر لیا اس لیے اللہ پوری کرے گا۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ پر واجب ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے خود اپنے ذمے لیا ہے، میں نے، آپ نے اللہ پر کوئی چیز واجب کی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کسی کا حکم اور کسی کا نظام دنیا میں ایسے چلتا ہو کہ اس کو کوئی نہ ہٹا سکے، ایسا کسی کا بھی نظام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایا ہے، بے انتہا ہے۔ اسی لیے ہم عبادت بھی صرف اسی کی کرتے ہیں جس کے پاس یہ ساری خوبیاں ہوں، اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اچھا ہو یا برا۔ ہر طرح کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا پہلے سے علم ہے۔ جو کام آج سے 10 سال بعد ہونے والا ہے اس کا علم بھی اللہ کو ہے، کیسے ہوگا، کون کرے گا، کس وقت پہ ہوگا، کیسے کیسے اس کو ترتیب دیا جائے گا، پورا علم اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے فرشتے پیدا کیے ہیں، ان کا اس کے دربار میں خاص مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان خاص مقرب فرشتوں کے علاوہ بھی دوسرے فرشتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کچھ فرشتے انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، کچھ مصیبتوں اور آفتوں سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ فرشتے انسان کو نیکی اور بھلائی کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ کے حکم سے انسان کے لیے
خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ شیطان بھی ہوتا ہے اور فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ شیطان برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے، فرشتہ بھلائی کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ پھر آپ کے ساتھ اگر اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے، آپ کی ذات میں کچھ خیر ہے، آپ کی سوچ کچھ صحیح ہے، تو آپ اس رحمت والے فرشتے کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں۔ اور اگر آپ کی طبیعت میں شرارت ہے تو آپ شیطان کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جنات بھی ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جو انسانوں کی طرح احکام کے پابند ہیں، انسانوں کی طرح احکام کے مکلف ہیں، یعنی ان سے بھی اچھے اور برے اعمال کا حساب قیامت کے دن لیا جائے گا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن کے الفاظ اور معانی سب کچھ اللہ نے نازل فرمائے ہیں۔ اللہ کا یہ کلام کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، کسی بھی طرح کی تحریف، کسی بھی طرح کی کمی زیادتی، کوئی چینجنگ اس قرآن کریم کے اندر نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکے گی۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو کوئی شخص یہ کہہ دے کہ قرآن کریم کے اندر تحریف ہوئی ہے، قرآن کریم کے اندر کمی ہوئی ہے یا زیادتی ہوئی ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ہمارے اوپر اس لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ پر ایمان لانے سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو پہلی چیز ایمانیات میں، پہلی چیز عقائد میں ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اس سے متعلق چیزیں ہم اگلے سیشن میں سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔